السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ بات کریں گے پہلے کہ کچھ لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بڑے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ بتاتی چلوں کہ جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے، جھوٹا انسان جو ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے اور بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جھوٹ کا سہارا لے لے کے وہ اپنی زندگی کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسا کرنے کے لیے اسے بہت سے بیرونی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل اسے ایک گاڑی، ایک بنگلہ اور برانڈڈ کپڑے، اس طرح کی چیزوں کی یا نمود و نمائش کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے اپوزٹ جا کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچا انسان جو ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہیں پہ جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی اسے کوئی بیرونی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایک اندرونی طور پہ اس کا ایمان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اسے ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جسے وہ لے کے اپنی کامیابی کی سیڑھی بنانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ نہ اسے کسی کی نمود و نمائش کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بنگلہ، نہ گاڑی۔ وہ خود اپنے اندر ایک مکمل انسان اور مکمل شخصیت ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں جی بچوں کی حوالہ، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں بچے جب یہ سمجھ لیں کہ جب ایک بچہ ایک فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک کمپیوٹر بلینک پیپر سمجھ لیں آپ کہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں کچھ عرصہ ہم لوگ ان پٹ کرتے جاتے ہیں، پہلے دن سے ہی لگا لیں کہ وہ بچہ ماں کے رویے کو، بہن کے رویے کو، بہن بھائیوں کے رویے کو، ہر چیز کو، گھر کے ماحول کو، اونچا بولنے کو، سکون والے ماحول کو، ہر چیز کو جو ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرتا جاتا ہے۔ وہ سارا کچھ ہم اس کے ان پٹ میں ڈالتے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ جو رزلٹ ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے۔ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے ہمیں، جو کچھ اس نے اس کے ان پٹ میں ہم نے فیڈ کر دیا ہوتا ہے سٹارٹ سے، وہی چیزیں پھر وہ ہمیں آؤٹ پٹ دینا شروع کرتا ہے۔ لیکن اس وقت ہم پہلے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اسے کیا پتا ہے، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، یہ تو کسی چیز کو جانتا نہیں ہے، اسے نہیں پتا۔ بیسیکلی ہم اسی وقت اس کے ان پٹ میں ہر چیز فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب بچہ سمجھ لیں کہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے یا 5 سال کا ہو جاتا ہے، پھر نیچرلی قدرتی طور پر اس میں ایک فلٹریشن یا فلٹر لگ جاتا ہے اس کے مائنڈ میں، پھر چیزوں کی یا فکروں کی یا اعمال کی، اس کے کردار کی فلٹریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے مائنڈ لیول کے مطابق ان چیزوں کو فلٹر کرنا شروع کرتا ہے، اپنے ہی مائنڈ کے مطابق وہ کچھ چیزوں کو صحیح کہنا شروع کر دیتا ہے، کچھ کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں بچے کے ماحول پہ، ہم نے اس کی ان پٹ میں کیا رکھا ہے، کیا فیڈ کیا ہے، جس کو وہ ہمیں آؤٹ پٹ دے رہا ہوتا ہے اور جو فلٹریشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ساری چیزیں تھیں نیورو لیول پہ ایک ٹیکنیکل بات۔ اس کے علاوہ جب ایک عام انسان یا ایک عام بچہ جو گھر میں ہوتا ہے وہ جھوٹ کیسے سیکھتا جاتا ہے؟ جھوٹ بیسیکلی بچہ بولتا ہے خوف کی بنا پر، ورنہ بچے کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب فرض کریں کسی چیز سے ہم چھوٹے بچے کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، یا مدرز اکثر کہتی ہیں اگر یہ کیا تو میں آپ کو ماروں گی، اگر ایسا کیا تو بابا ڈانٹیں گے، اگر یہ ہوا تو یہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ خوف ہم بچے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس خوف کی بنا پہ بچہ وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کبھی اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بچانے کے لیے، کبھی سمجھ لیں کہ ہمارے غصے، ہماری ناراضگی سے بچنے کے لیے بچہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ کچھ گھر میں ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جو ماں بچے کو کہہ دیتی ہے آج یہ بات آپ نے اپنے بابا کو نہیں بتانی ہے۔ اب بچہ اس وقت تو کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد جب اسے جھوٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کی بات آتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بچہ یہ بات یقیناً سوچتا ہے ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ تو ماما نے کہا تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن پہ جھوٹ بول لینا چاہیے،
کیونکہ ماما نے بھی کہا تھا کہ یہ بات بابا کو نہیں بتانی، تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جھوٹ کو برا نہیں سمجھے گا، جب اسے ضرورت پیش آئے گی تو وہ جھوٹ بولے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے کسی دوست کو یا اپنی فیملی ممبر کو مار سے یا پٹائی سے بچانے کے لیے یا ڈانٹ سے بچانے کے لیے بچہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں اس نے اپنے ماحول سے سیکھی ہوتی ہیں، یا پھر کلاس میں بیٹھے کچھ اپ لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کو بڑی اچھی طرح سے پک کر لیتے ہیں، لیسن کو یا کسی بھی چیز کو پک کر لیتے ہیں اور بڑی اچھی طرح ڈسپلے دیتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اچھا ڈسپلے نہیں کر سکتے، وہ بچے گھر آ کے پیرنٹس کو جھوٹ کا سہارا لے کے کہہ دیتے ہیں میں آج کلاس میں بہت اچھا تھا، میں نے آج یہ کیا، میں نے آج وہ کیا۔ اس کے علاوہ بتاتی چلوں کہ جو 6-7 سال کے بچے ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ افسانہ اور حقیقت میں بالکل بھی فرق نہیں کر سکتے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر اپنی فیملی یا اپنی فیملی سے باہر یا اپنے دوستوں میں کسی کو دیکھتے ہیں جب کہ یہ ایک اچھی فیملی سے ہے، اس کو زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں، اس کے پاس زیادہ ٹوائز ہیں، اس کو یہ ہے، اس کو وہ ہے، وہ بچہ بیسکلی خود اپنے لیے تو وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن وہ جھوٹ کا سہارا لے کے کچھ اور چند دوستوں کو یا کچھ اپنے فیملی ممبرز کو یا کسی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اٹیچ ہوتا ہے، جھوٹ کا سہارا لے کے اس کو افسانہ بنا کے بات بتاتا ہے۔ پیرنٹس کو یہ بات بتاتی چلوں گی، ایسے جھوٹ جو ہوتے ہیں خطرناک نہیں ہوتے۔ ایسے جھوٹ کے لیے بچے کو سمجھانا چاہیے نہیں بیٹا یہ اس طرح نہیں، اس طرح بات تھی یا ایسے تھی، اور کبھی بھی بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسے کبھی بھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ ابھی ہمارے پاس یہ ہے، کل یا پرسوں یا جیسے ہی ایسے ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے، ہم یہ ایسے کریں گے۔ ایک تو اس میں ایک نئی امید جاگے گی اور ایک اس میں لگن جاگے گی اپنے کام کی، اور اس چیز کو وہ سمجھے گا کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے افسانہ نگاری نہیں کرنی، اس طرح سے میں نے جھوٹی باتیں نہیں بنانی۔ جھوٹ ایسے جھوٹ جو خوف کی بنا پہ بچے جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بچے کو خوفناک حد تک لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ بچے کو کبھی بھی خوف زدہ نہ کریں، کسی بھی چیز سے بچے کو خوفزدہ نہ کریں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی پٹائی ہوگی۔ فار ایگزامپل کبھی آپ کو پتا چل بھی گیا کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کبھی بھی بچے کو یہ لیبل نہ کر دیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسا کبھی نہ کہیں، بلکہ میں دو چیزوں میں فرق بتاتی ہوں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے بچے نے آپ نے جھوٹ بولا، یہ ہو گیا لیبل، ہم نے بچے کو کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ سے جھوٹ بولا گیا۔ اب یہ جو فکر ہے نا کہ آپ سے جھوٹ بولا گیا، اس سے بچہ بھی اس بات کو سمجھے گا کہ ہاں موقع کی مناسبت سے میں نے جھوٹ بولنا نہیں تھا، میں نے کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا، یا وقت یا ماحول کی وجہ سے مجھے بولنا پڑا۔ جو چیز ہوتی ہے نا آپ جھوٹے ہیں، وہ لیبل لگ جاتا ہے، بچہ پھر اپنی اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرے گا۔ جب آپ اسے کہیں گے نا ہاں وقت ایسا تھا یا حالات ایسے تھے یا آپ کے دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تھا یا اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، آپ نے جھوٹ بولا یا آپ سے جھوٹ بولا گیا، یعنی کہ اب بولا گیا آپ نے بولا نہیں ہے، اب اس سے بچے کو ایک ٹریک مل جائے گا اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بھی اور رستہ چوز کرنے کے لیے بھی، اسے ایک جگہ مل جائے گی کہ ہاں مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ نیکسٹ وہ کوشش کرے گا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرے سے بولا گیا تھا، کوئی کام کیا یا تم چور ہو یا تم یہ ہو، کسی کو لیبل نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی بچے کو اس طرح سے کہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ بچے کو جب خوف کی بنا پہ کہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تو پاپا تھپڑ ماریں گے یا پاپا آپ کو ماریں گے، گھر سے نکال دیں گے، یا کچھ اس طرح سے کچھ بھی آپ بچے کو کسی چیز سے خوف زدہ کرتے ہیں، جب بچہ فرض کرے ایک ٹریک لے کے یہ سوچتا ہے کہ میں آپ سے سچ بولوں گا، میں نے جھوٹ بولا، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کسی اچھی کمپنی میں جب بیٹھتا ہے تو وہ پھر اپنا بیڈ رستہ جو ہوتا ہے چھوڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بچہ بھی ایک مکمل شخصیت ہوتا ہے، عمر کے حصے میں جاتے بڑھتے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹریک غلط ہے۔
اگر ایک جھوٹ بولنے والے بچے نے کبھی آپ کے ساتھ سچ بول دیا ہے اور جس چیز سے وہ پہلے خوفزدہ ہو کے جھوٹ بولتا تھا وہی کام اس کے ساتھ ہو گیا ہے، یعنی کہ اس نے سچ بولا ہے، وہ کام غلط ہے، وہ کام اگر غلط ہے تو غلط کر کے بھی اس نے آپ کے ساتھ سچ بول دیا کہ ماما یا پاپا یا سسٹر یا دادا جی میرے سے یہ کام ہو گیا ہے، تو اس کے عوض میں اسے وہی ملا ہے جو بچہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ بچہ کبھی بھی سچ نہیں بولے گا اور کبھی بھی سچے رستے پہ نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر کوئی بچہ اگر جھوٹے رستے کو چھوڑ کے سیدھے رستے پہ آئے یا آپ سے سچ بولے کہ والدہ یا والد مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے تو اس لیے میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، تو اسے اپریشیٹ کریں، نہ کہ اس کو تھپڑ مار دیں، اسے جھنجھوڑیں، اس پہ غصہ ہو جائیں یا اس سے ناراض ہو جائیں۔ یہ تھی آج تک کی ہماری ویڈیو، بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور اس کا سلیوشن کیا ہے، اور ایسے بچے جو کہ آلریڈی جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ سیدھے راستے پہ آئیں تو ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری ویڈیو اور اب کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔